بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ بڑا اہم ٹاپک ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ریشنلائزیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور وقتاً فوقتاً بعض اصحاب کی طرف سے اس کے متعلق آوازیں بلند ہوتی رہی ہیں، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لیکن اس کے متعلق کبھی کوئی ورک نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ ریشنلائزیشن یعنی اساتذہ، ملازمین اور وہاں پر جو ڈسپلن پڑھائے جانے ہیں ان کی ریشنلائزیشن ہونی چاہیے، یعنی ان کا ایک تناسب ہونا چاہیے کہ اس ادارے میں کتنے اساتذہ ہونے چاہیے، کتنے ڈسپلن یعنی مضامین پڑھائے جانے چاہیے، اور نان ٹیچنگ جو دوسرے ملازمین ہیں ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے ان تمام چیزوں کا تعین کرنے کے لیے ہمیں اس ادارے کا محل وقوع اور اس ادارے کی حدود اور وہاں پر موجود بلڈنگ، لیبارٹریز اور دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لینا پڑے گا۔ ان تمام سہولیات کی روشنی میں ڈپارٹمنٹ کو یہ تعین کرنا ہوگا کہ اس ادارے میں کتنے اساتذہ ہوں گے اور کتنے ڈسپلن انٹروڈیوس کرائے جائیں گے، یعنی کتنے ڈسپلن کے اندر ایجوکیشن دی جائے گی، اور دیگر ملازمین جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے وہ کتنا یہاں پر ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلباء کی تعداد زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے سیاسی بنیادوں پر یا ڈپارٹمنٹ کی نیگلیجنسی اور بعض نااہل لوگوں کی وجہ سے، ان کی نالائقی کی وجہ سے ان چیزوں کو نظر انداز کیا جانا لگا ہے، بلکہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ انرولمنٹ بڑھائی جائے۔ انرولمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو انوائرمنٹ ہے اور جتنی وہاں پر اساتذہ کی ضرورت ہے یا سہولیات کی ضرورت ہے وہ اویلیبل کتنی ہیں، مزید کتنی دینی پڑیں گی، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں ایک سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا ایک یہ سیاسی نعرہ بن گیا ہے کہ انرولمنٹ بڑھائی جائے۔ ضرور بڑھائیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انرولمنٹ نہ بڑھائی جائے، لیکن ایک ادارے کی جو کیپیسٹی ہے اگر آپ اس سے زیادہ وہاں پر انرولمنٹ کریں گے، اس سے زیادہ اگر وہاں پر اساتذہ ہوں گے، اس سے زیادہ اگر وہاں پر ڈسپلنز ہوں گے، تو یقیناً وہ ادارہ اپنا اصل مقصد بھی کھو دے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 90% جو تعلیمی ادارے ہیں وہ نان ٹیچنگ سٹاف کی شارٹیج کا شکار ہیں۔ ان کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے، خاص طور پر جینیٹوریل سٹاف یعنی صفائی ستھرائی کرنے والا جو سٹاف ہے، اور خاص طور پر سیکیورٹی کا سٹاف۔ یہ دو سٹاف بڑے ہی ضروری ہیں اداروں کے اندر۔ اب بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں ایک یا دو سویپر ہیں، کام کرنے والے ہیں، اور ہم یہ توقع یہ رکھتے ہیں کہ وہاں پر نیٹ اینڈ کلین ہو، صفائی ہو۔ وہاں پر سویپر ایک ہے، اگر خواتین کا ادارہ ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر ایک خاتون سویپرس ہو۔ اگر وہاں پر 100 کلاس روم ہے، 50 کلاس روم ہیں، لانز ہیں، گراؤنڈز ہیں، لیبارٹریز ہیں، یہ بتائیں کہ وہ ایک سویپرس یا ایک سویپر کس طرح یہ تمام چیزوں کی صفائی کر سکتا ہے۔ واش روم ہیں وہاں پر، ان تمام کی صفائی کس طرح ممکن ہے؟ ایک یا دو وہاں پر اگر سویپر ہیں۔ ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر گزشتہ کچھ عرصے سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا جو سلیبس ہے اس کو تھوڑا سا بدل دیا گیا ہے۔ پہلے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، کالجز کے اندر ایف اے ایف ایس سی کے بعد بی اے بی ایس سی اور ایم اے ایم ایس سی ہوتا تھا۔ اب بی اے بی ایس سی ختم کر کے، ایم اے ایم ایس سی کے بعد یعنی ختم کر کے ہم نے وہاں پر ایک 4 سالہ پروگرام یعنی بی ایس، وہ بی ایس فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اردو ہے، اسلامیات ہے، یعنی ایک 4 سالہ پروگرام شروع کر دیا جو کہ ایکول ٹو ایم اے ایم ایس سی ہے۔ اب ایک اس کا بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہوا کہ پہلے عام طور پر طلباء ایف اے ایف ایس سی کرنے کے بعد، بعض اوقات ایف ایس سی کے بعد بی اے کر لیتے تھے کہ آسان سبجیکٹ رکھ کر انہوں نے بی اے کا لیا، اور بی اے کے اندر بھی اگر اس نے کوئی ایسے سبجیکٹ رکھے ہیں تو اس کے بعد وہ ایم اے کسی دوسرے سبجیکٹ میں کرنا چاہتا تھا تو وہ کسی دوسرے سبجیکٹ میں ایم اے کر لیتا تھا، جیسے ایم اے اردو کا لیا، ایم اے پنجابی کا لیا، ایم اے فارسی کا لیا، اسلامیات کا لیا، عربی کا لیا۔
یعنی بعض ڈپارٹمنٹ ایسے تھے کہ وہاں پر کوئی ایسی لازمی شرط نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے بی اے کے اندر الیکٹیو یہ مضامین پڑھے ہوئے ہوں، کیونکہ وہاں پر انرولمنٹ بہت کم ہوتی تھی، داخلہ لینے کا رجحان بہت کم ہوتا تھا، اس لیے وہ ریلیکسیشن کر کے ایسے بچوں کو بھی اور بچیوں کو داخلہ دے دیتے تھے جنہوں نے بی اے کے اندر وہ سبجیکٹ ایز الیکٹیو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ اس طرح یہ کام چلتا رہتا تھا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ والدین کو اور خاص طور پر بچوں اور بچیوں کو انٹر کے بعد یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے کون سا فیلڈ اختیار کرنا ہے، سائنس کا کرنا ہے، آرٹس کا کرنا ہے۔ سائنس میں کرنا ہے تو کن سبجیکٹ کو اختیار کرنا ہے، چونکہ آئندہ 4 سال تک اس نے اسی سبجیکٹ کے اندر رہنا ہے، پھر وہ فیلڈ چینج نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے آرٹس کے اندر جانا ہے تو اسی فیلڈ کے اندر رہنا ہے۔ اس لیے طلباء کے لیے یہ جو میدان ہے وہ بہت محدود ہو گئے ہیں، اتنے وسیع نہیں رہے۔ یعنی انٹر کے بعد میدان تو ہیں، لیکن جب کسی نے ایک میدان کا، ایک سبجیکٹ کا، ایک ڈسپلن کا اس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کو اختیار کر لیا، پھر اس کے بعد اس میں اگر 2 سال یا 3 سال کے بعد کوئٹ ہوتا ہے، ایگزٹ ہوتا ہے، تو وہ ساری 2-3 سال کی محنت جو ہے وہ اس کی ضائع ہو جائے گی اور اس کے کوئی ڈگری بھی نہیں ملے گی اور اس کا فائدہ نہیں۔ اس لیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بچے انٹر کے بعد چونکہ انہیں اتنا پتہ نہیں ہوتا اور والدین بھی اتنے سمجھدار یا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، وہ کوئی ایسا ڈسپلن اختیار کر لیتے ہیں کہ سال 2 سال کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب کوئی میدان چینج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، چنانچہ وہ ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت سے کالجز کے اندر جو سٹاف ہے وہ ارریشنل ہے، یعنی ریشنل سٹاف نہیں ہے، جتنا سٹاف وہاں پر چاہیے اتنا سٹاف نہیں ہے۔ اسی طرح بی ایس کے جو پروگرام ہیں وہ تمام اداروں نے، چاہے کوئی چھوٹا ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے، تمام اداروں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہاں پر انہیں اپنا سٹاف بچانے کے لیے کہ وہ کہیں ڈسلوکیٹ نہ ہو جائے، وہ پروگرام بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہاں پر اگر 1 طالب علم ہے، 2 طالب علم ہے، پھر بھی پروگرام شروع کر دیے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈپارٹمنٹ لیول پہ اس بات کا ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کالجز کے اندر کن کن اداروں کے اندر ان سبجیکٹوں کے بی ایس پروگرام ہوں گے اور کن اداروں کے اندر نہیں ہوں گے۔ یہ جو شتر بے مہار ہے اور بغیر کسی رہنمائی اور قیادت کے یہ کالجز جو ہیں ان کے اندر جو بی ایس کا پروگرام چل رہا ہے اور ہمارے ملک کی وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے، بہت سا سٹاف بیکار تنخواہیں لے رہا ہے، خزانے پہ بوجھ ہے۔ میں ایسے ادارے جانتا ہوں کہ ان اداروں کے اندر فکٹیشس یعنی جعلی بی ایس کے ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، کوئی 2-4 طالب علم اگر داخلہ انہوں نے صرف اس لیے فیسیں بھی اساتذہ اپنی جیب سے دے دیتے ہیں کہ صرف ایک انرولمنٹ شو ہو کہ 2-4 اسٹوڈنٹ کے نام پر ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا اور وہاں پر 2-4-5 اساتذہ ان کو ٹائم ٹیبل دے دیا، وہ فارغ تنخواہیں لے رہے ہیں، کالج کے اندر انہوں نے نہیں آنا اور کسی کالج کے تعمیری پروگرام میں انہوں نے حصہ نہیں لینا، صرف تنخواہیں لے رہے۔ پرنسپل صاحبان بے بس، اگر وہ محکمے کو لکھتے ہیں کہ جناب یہ صورتحال ہے تو محکمے سے آگے جواب یہ ملتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے۔ بلکہ بعض ایسے پروگراموں کے اندر جو پروگرام وہاں پر چل ہی نہیں رہے، ان کے اندر مسلسل اساتذہ کو ٹرانسفر کر کے بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پرنسپل رجسٹ کرے، کہے کہ مجھے اس ٹیچر کی یا اس سبجیکٹ میں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں گے جی آپ ہم نے آرڈر کیا، آپ کون ہوتے ہیں اسے جوائن نہ کرنے والے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر اداروں کے اندر جو ڈسپلن ہے، اداروں کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ڈسہارٹ ہوتے ہیں کہ کچھ ڈسپلن کے اندر اوور برڈن ہوگا کہ وہاں پر انرولمنٹ زیادہ ہے، کلاسیں زیادہ ہیں لیکن اساتذہ کم ہیں۔ اب ایک نیو سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس، یہ آج سے کچھ عرصہ قبل کالجز کے اندر آیا، تقریباً ہر جگہ پر اس سبجیکٹ کے اندر اساتذہ کی کمی ہے۔ کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں کہ جن کے اندر اساتذہ کی بھرمار ہے یا ان سبجیکٹ کے اندر کوئی بی ایس پروگرام نہیں ہو رہا، لیکن اگر ایک کالج میں اس سبجیکٹ میں بی ایس کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے تو وہاں پر اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ اس لیے ڈپارٹمنٹ کو یہ چاہیے کہ جہاں پر وہ سٹاف کی ریشنلائزیشن کریں، وہاں پر سبجیکٹ کی بھی ریشنلائزیشن کریں، پروگراموں کی بھی ریشنلائزیشن کریں، اداروں کا تعین کریں کہ
ان اداروں کے اندر یہ سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے، ان اداروں کے اندر یہ پڑھائے جائیں گے۔ اب لاہور ہے، لاہور کے اندر آپ دیکھ لیں تقریباً 50 کے قریب میل فیمیل کالجز ہیں۔ اب ہر کالج نے ہر سبجیکٹ میں جو وہاں پر ایک بھی ٹیچر ہے انہوں نے بی ایس پروگرام شروع کیا ہوا ہوگا یا وہ ایڈورٹائز کر رہے ہوں گے۔ اب بتائیں کہ اب وہ سبجیکٹ اب پرشین ہے، اردو ہے، ہسٹری ہے، اسلامیات ہے، ایجوکیشن ہے، بتائیں کہ ہر کالج کے اندر اگر یہ سبجیکٹ شروع ہو جائیں گے تو اسٹوڈنٹ کہاں سے آئیں گے؟ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایسے سبجیکٹوں کے اندر مثلا اب اسلامیات ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو لاہور کے اندر 1-2 کالجز کا تعین کریں کہ وہاں پر بی ایس اسلامیات کرائیں، ایک آدھے کالج میں اس طرح اگر آپ سمجھتے ہیں ایجوکیشن یا 2 میں کرائیں، فیمیل کالجز کے اندر کرائیں، اسٹرینتھ دیکھیں طلباء کی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 2-2 4-4 طالب علم داخل کر کے وہاں پر ایک فرضی ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب کے آفس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کالجز کے اندر ایک سروے کرائیں، اور سروے کے اندر انرولمنٹ کا تعین یہ نہ کریں کہ انرولمنٹ بچوں نے فیسیں کتنے بچوں نے جمع کریں، یہ دیکھیں کہ بورڈ اور یونیورسٹی کے اندر کتنے بچوں کا داخلہ گیا، کتنے اپیئر ہوئے، اور ان کا رزلٹ دیکھیں۔ کیونکہ یہ داخلہ تو 10 کا کر لیں گے اور 1 کا داخلہ بھیج دیں گے۔ آپ بتائیں کہ 1 کا داخلہ جا رہا ہے تو وہاں پر بی ایس کی کلاس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پرنسپل تھا، میں نے 2-3 ڈسپلن کے اندر داخلے بند کیے، اس وقت ایم اے تھا، کہ ان کے اندر چونکہ انرولمنٹ نہیں ہے، بہت پور انرولمنٹ ہوتی ہے، تو سٹاف خام خواہ ہم وہاں پر انگیج کریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر کچھ اساتذہ کے انٹرسٹ تھے، میرے خلاف ہر روز ایجوٹیشن کرتے، احتجاج کرتے طالب علم، ان کو وہ ان اساتذہ نے ورغلایا ہوا تھا اور میرے خلاف ایجوٹیشن کرتے۔ بہرحال اس میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بھی انوالومنٹ ہوئی، ڈی پی آفس کی بھی انوالومنٹ ہوئی، ڈائریکٹریٹ کی بھی انوالومنٹ ہوئی۔ میں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ پچھلے سال کی ان کی انرولمنٹ دیکھ لیں، یونیورسٹی کے رزلٹ دیکھ لیں، یونیورسٹی کا داخلہ دیکھ لیں کہ کتنے بچوں کا گیا ہے۔ کسی کے اندر 2، کسی کے 3، کسی کے اندر گیا ہی نہیں۔ تو 2-3 کے لیے میں ایم اے کے اندر داخلہ کس طرح کر لوں؟ لیکن پریشر اتنا تھا کہ نہ تو محکمہ اس پہ سٹینڈ لینے کے لیے تیار تھا، نہ ہی ڈائریکٹریٹ، نہ ڈی پی ایفس۔ تمام لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی حل نکالیں، یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بدامنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بتائیں۔ طے یہ ہوا کہ جناب میں نے ان کو تجویز دی کہ 20 بچے آپ داخل کرا دیں کسی ڈسپلن کے، یا لے آئیں ان کی اپلیکیشنیں، تو میں داخلے کی اجازت دے دیتا ہوں۔ 20 پہ بھی راضی نہیں ہوئے، طے یہ ہوا چلو جی 10 پہ کر لیں۔ میں نے کہا چلو جی 10 پہ کر لیں۔ اب میں ان سبجیکٹوں کے نام نہیں لیتا کیونکہ میرا مقصد کسی کے خلاف بات کرنا نہیں ہے۔ وہ 3 ڈسپلن تھے، 3 یا 4، مجھے صحیح طور پر یاد نہیں رہا، کم از کم 3 تھے، 3 یا 4 ڈسپلن تھے، جن کے اندر وہ 2-2 4-4 بچے داخل کرا کے، ایک تو وہاں پر ایک سیاسی جماعت جو طلباء کی تھی، وہ اپنی ایگزسٹنگ کرنے کے لیے کہ چند ایک بچوں کو وہاں پر وہ داخلہ کروا دیتے تھے اپنی جیب سے پیسے دے کر۔ جب کبھی انہوں نے ہنگامہ یا کوئی جلوس نکلوانا ہوتا تھا، پھر ان طالب علموں کو بلا لیا جاتا تھا، ان جو طالب علم حقیقت میں نہیں ہوتے تھے لیکن انرول ہوتے تھے۔ وہ 3 یا 4 سبجیکٹوں کے اندر، یعنی کہ ہر کے اندر 10-10 طالب علم۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ کوشش کے باوجود ایک ڈسپلن کے اندر 10 بچے لا سکے، یعنی وہ تمام ڈسپلن کی انہوں نے درخواستیں اکٹھی کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پہ داخل کر لیں، ایک ڈسپلن کے اندر داخل کر لیں۔ میں نے کہا چلو جو میں نے دیکھا ہے 10، تو میں داخل کر لیے، ان کے داخلے ہو گئے، لو جی کلاس بن گئی ایم اے کی۔ میں نے پوچھا جب داخلہ گیا یونیورسٹی کے اندر کہ کتنے بچوں نے داخلہ بھیجا ہے، پتہ کیا کہ 1 بچے نے داخلہ بھیجا ہے اور اس نے بھی امتحان نہیں دیا۔ اب دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وسائل کا ضیاع ہے۔ آپ ملک کے دیوالیہ کی بات کرتے ہیں، یہ ہر جگہ ہر محکمے کے اندر یہی صورتحال ہے، تعلیمی اداروں کے اندر یہ صورتحال ہے۔ آدھے سے زیادہ اساتذہ فارغ بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پر اساتذہ ہیں ہی نہیں، کہ جب ان کی سلیکشن ہوتی ہے، تقرری ہوتی ہے دور دراز علاقے میں، چند مہینوں کے اندر وہ اپنی سفارش یا سیاسی بنیاد پر وہاں سے ود سیٹ یا ود آؤٹ سیٹ، جس طرح بھی ان کا داع لگتا ہے، وہ اپنی مرضی کی جگہ پر ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، وہ ادارہ اسی طرح خالی رہتا ہے۔ آج بھی بہت سے کالجز ایسے ہیں، سکولز ایسے ہیں جو کہ اساتذہ کے بغیر ہیں۔ وہاں پر اگر 20 سیٹیں منظور ہیں تو کوئی ایک آدھا جو لوکل ہوگا
وہ وہاں پر کام کر رہا ہوگا. جب کلاسیں شروع ہوتی ہیں تو کہتے ہیں CTI رکھ لیں جی, یعنی کالج ٹیچر انٹرنی رکھ لیں پڑھانے کے لیے 2-4 مہینے کے لیے. اس طرح کالج چل رہے ہیں. اور دوسری طرف بڑے شہروں کے اندر, بڑے کالجوں کے اندر اساتذہ کی بھرمار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام تر محکمے کی نااہلی ہے اور ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی ہے.